بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے 17 نومبر سن 2020 اور 1 سال پورے ہو گئے ہیں اس کرونا کو آئے ہوئے، اور ابھی تک بیشتر ممالک کے اندر تجربات ہو رہے ہیں۔ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ 90% کامیابی سے ویکسین بن گئی ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ جناب 95% ویکسین تیار ہو گئی ہے، مارکیٹ میں آ جائے گی۔ خیر امید پہ دنیا قائم ہے، مگر افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ اس سے لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، لاکھوں لوگ بیمار ہو گئے، بے شمار افراد ان کا رزق اس وبا کی نذر ہو گیا۔ جو ڈیلی ویجز پہ کمانے والے تھے وہ اپنا کاروبار بند کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ رات کو جن کے کاروبار ہوتے تھے، جس میں رات بھر پارک کھلے ہوتے تھے، ہوٹل کھلے ہوتے تھے، کھانے پینے کا سامان چلتا رہتا تھا، رات 1-2 بجے تک چلتا رہتا تھا، وہ بند ہو گیا۔ شادی ہال بند کر دیے گئے، شادی ہال جہاں پہ لوگ آفس سے آنے کے بعد سے اور اس کے بعد سے گھر میں تھوڑا آرام کیا، اس کے بعد سے فیملی کو لے کے شادی میں شرکت کرنے کے لیے چلے گئے، وہ سارا کچھ بند ہو گیا۔ اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 بجے تک جو سنا گیا ہے وہ یہ ہے، کیونکہ متواتر مختلف خبریں آ رہی ہیں، 10 بجے تک تمام ہال بند کر دیے جائیں۔ تو جو لوگ 6 بجے آفس سے نکلیں گے، اتنا زیادہ ٹریفک ہے کہ آتے آتے بھی 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں ان کو۔ اس کے بعد جب وہ آفس سے گھر پہنچیں گے تو آتے ہی تو کوئی شادی میں فوراً نہیں جا سکتا ہے، اس کو تھوڑا ریسٹ بھی چاہیے۔ اس کے بعد سے ریسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر وہ تیار ہوں گے اور پھر شادی اس ہال میں جائیں گے، مگر کہا جا رہا ہے کہ 10 بجے وہ بھی بند کر دیا جائے۔ تو اس کرونا کی نظر ساری مصروفیات ختم ہو کے رہ گئی ہیں۔ ڈیلی ویجز والے بیکار گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے رات کو ہوٹل چلتے تھے، پارک چلتے تھے، وہ بند ہو گئے ہیں، سنیما ہالز بند کر دیے گئے ہیں۔ ملنے ملانے کا جو ایک سلسلہ تھا، لوگوں کے آنا جانا، وہ سب ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم ان کے یہاں جاتے ہوئے ڈریں گے کہ پتہ نہیں وہاں تو کوئی ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ جس کو یہ وائرس ہے، اور ہمارے جانے پہ وہ گھر والے پریشان تو نہیں ہوں گے کہ خدا نخواستہ یہ اپنے ساتھ کرونا کو مرض کو لے کے آ گیا گھر میں، یعنی آنے جانے سے بھی گئے۔ مجھے وہ گانا اس موقع پہ یاد آ رہا ہے، وہ غزل، میں کپڑے بدل کے جاؤں کہاں، میں کپڑے بدل کر جاؤں کہاں۔ تو واقعی یہ ہے کہ اب تیار کس چیز کے لیے ہوا جائے۔ آفس میں جائیے، آفس میں پتہ چلتا ہے کہ 50% لوگ جو ہیں وہ آئیں گے، 50% گھر سے بیٹھ کے کام کریں گے۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے آدھا اسٹاف آئے گا، آدھا نہیں آئے گا، یہ بھی ہو رہا ہے۔ تنخواہوں میں کٹوتی کی جا رہی ہے، بزنسز نہ ہونے کے برابر ہیں، تفریحی مقامات سنسان ویران پڑے ہوئے ہیں۔ یورپ کو دیکھ لیجئے، امریکہ کو دیکھ لیجئے، بڑے بڑے وہ ممالک جو کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، وہاں پہ ڈیلی تقریباً 2000 سے اوپر لوگ مر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ اور اس قدر تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس کرونا کا شکار ہوئے ہوئے ہیں لوگ۔ اب میرے پاس ایک اس ٹاپک کے علاوہ میں کیا بات کروں گا؟ اگر میں قرآن مجید کی کسی آیت کو لے کے گفتگو کروں گا تو یہاں تو آپ یہ دیکھیے، کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اقتدار صاحب یہ بتائیے آپ کو کون سا موسم اچھا لگتا ہے، تو میں نے کہا کہ جب دل بھی اچھا ہو، جب دل ہی اچھا ہو، دل بھی نہیں، جب دل ہی اچھا ہو اور دل خوشی محسوس کرتا ہو تو خزاں بھی بہار لگتی ہے۔ دل کا مطلب گرمی، سردی، خزاں، بہار، اس میں کون خزاں کو پسند کرے گا، کون گرمی کو پسند کرے گا، ہیٹ ویوز والی شدید، مگر آپ کا دل اگر خوش ہے، مطمئن ہے، آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، خوش ہیں، تو آپ کو خزاں بھی بہار لگے گی۔ وقت گزر جاتا ہے، کبھی سختی، کبھی نرمی، کبھی عجلت، کبھی دیر،
دیکھیے کرونا کے اوپر اس سے بہترین اور کیا شعر ہوگا. کبھی سختی، کبھی نرمی، کبھی اجلت، کبھی دیر، وقت ہے دوست بہرحال گزر جاتا ہے. لمحہ لمحہ نظر آتا ہے، کبھی ایک ایک سال، اور کبھی لمحے کی طرح سال گزر جاتا ہے. اتنی جلدی یہ سال گزرا ہے اور پورا کرونا وائرس کی نظر ہو گیا. اسی دوران اس سے پہلے بھی کتنی بیماریاں تھی، ہیپیٹائٹس اے بی سی ڈی ای، اس کی اقسام ہیپیٹائٹس کی. اس کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں. جو شوگر کا مریض ہے اس کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں، خاموش موت. یعنی اتنا خطرناک یہ مرض ہے. اس کے بعد ہیمریج ہے، ہارٹ اٹیک ہے. اس کے بعد سے نگلیریا کا مرض ہے جو برین کھا جاتا ہے. سوائن فلو ہے، برڈ فلو ہے، اللہ جانے زکا وائرس ہے. زکا وائرس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. مطلب بہت بڑے سائز کا، آپ اس کو سرچ کر لیجئے گا کہ یہ زکا وائرس کیا چیز ہوتی ہے، اور اس کا سائز آپ دیکھ لیجئے گا. عام مچھر سے بھی ڈبل سے تھوڑا زیادہ ہی ہوتا ہوگا. اس وائرس کے اندر یہ ہے کہ یہ اگر نوجوانوں کو کاٹ لے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، جوانوں کو کاٹ لے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بچوں کو کاٹ لے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور عورتوں کو کاٹ لے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف ہوگا ان عورتوں کو جن کے یہاں اولاد ہونے والی ہے، ان کو اگر یہ زکا مچھر کاٹ لے تو گروتھ بچوں کی رک جاتی ہے، اور گروتھ نہیں ہو پاتی ہے بچوں کی. اس لیے اتنا خطرناک ہے ان عورتوں کے لیے جن کے یہاں اولاد ہونے والی ہے. اور یہ زکا مچھر اگر ان کو کاٹ لے تو زکا مچھر جو ہے وہ اس گروتھ کو روک دیتا ہے بچوں کی. اچھا، اور کرونا تو آپ کو پتہ ہے کرونا لنگس کو بالکل بیکار کر دیتا ہے، بلکہ لنگس کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے آرگنس ہیں، کڈنی ہے، لیور ہے، آپ کا ہارٹ ہے، برین ہے، آپ کے آئی سائڈ ہے، اور جتنے بھی آپ کے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں ان سب کو ڈیمیج کرتا ہوا چلا جاتا ہے یہ کرونا. اب رہ گیا نگلیریا ناک کے ذریعے برین تک جاتا ہے اور برین کو کھا جاتا ہے. یعنی اتنا وقت بھی نہیں ملتا ہے کہ اس کا علاج کیا جا سکے. الامان الحفیظ. اس کے بعد ڈینگی مچھر ہے. ڈینگی مچھر کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی فیمیل صاف پانی کے اندر جو اپنے انڈے دیتی ہے اس کی تعداد ہوتی ہے 500 سے 550 600. ایک اس کی فیمیل جو ہے 500-550 انڈے دیتی ہے، جس سے وہ لاروا بنتا ہے اور پھر وہ مچھر بنتا ہے. اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو ڈیمیج نہیں کرتا ہے. ڈینگی وائرس صرف ایک چیز کو کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کہیں پہ ہاتھ پہ کٹ لگ جائے، ہاتھ پہ کسی جگہ پہ کٹ لگ جائے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ روئی سے آپ نے صاف کیا تو خون آنا بند ہو گیا، تو ڈیٹول سے آپ نے اس کو کر دیا تو خون آنا بند ہو گیا. یہ ہم دیکھتے ہیں اپنے مشاہدے میں. ڈینگی یہ جب کوئی چیز آپ کے ہاتھ کو ڈیمیج کر دے، یا کوئی چیز کانچ آپ کو لگ جائے، یا کیل لگ جائے، یا کوئی ایسی چیز لگ جائے، چھری لگ جائے جس سے بلڈ آ رہا ہو، تو اس کو صاف کر دیں گے تو خون آنا بند ہو جاتا ہے. یہ تو خون آنا خود بخود بند نہیں ہوتا ہے. پلیٹلیٹس، وائٹ سیلز، پلیٹلیٹس جو ہیں وہ خون جمانے کے کام آتا ہے، خون کو جما دیتا ہے، اس لیے وہ نکلنا بند ہو جاتا ہے. پلیٹلیٹس یہ اس سسٹم پہ جا کے اس کی فیمیل اٹیک کرتی ہے پلیٹلیٹس کے اوپر، اور پلیٹلیٹس جب ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور جب وائٹ سیلز گرنے لگتے ہیں کیونکہ یہ لاکھوں میں ہوتے ہیں، 2.5 لاکھ 3 لاکھ اور بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہے. مجھے تو اس کی بالکل ہی ایکوریٹ تعداد نہیں پتہ ہے، مگر لاکھوں میں ہوتا ہے. جب یہ آ جاتا ہے 5,000 4,000 3,000 اس طرح، تو ناک سے، منہ سے، جسم کے دوسرے آرگن سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ خون جمانے کے کام آتا ہے پلیٹلیٹس. وہی ڈیمیج سسٹم اس کی ڈینگی کی جو فیمیل ہے اس کو ڈیمیج کر دیتی ہے، سسٹم کو.
سسٹم کو. تو ہم اپنے زمانے میں سنا کرتے تھے کہ نمرود کی ناک میں مچھر چلا گیا تو وہ ہلاک کیسے ہو گیا. تو ہم اس کو سنی انسنی کر دیتے تھے, اس پہ ہم مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو آج ڈینگی نے ثابت کر دیا کہ ایک ڈینگی کس طرح سے لوگوں کو موت کی وادی میں لے کے جاتی ہے, اس کے فیمیل, کیونکہ وہ پلیٹلیٹس کو ختم کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. الامان الحفیظ, اللہ سب کو محفوظ رکھے. یہ پلیٹلیٹس اس کے سسٹم کو ڈینگی فیمیل ختم کرتی ہے. نگلیریا میں آپ کو بتا چکا ہوں برین کو ختم کرتا ہے. کرونا وائرس آپ کے پھیپھڑوں کو, لنگس کو ختم کر دیتا ہے. اور بہت ساری بیماریاں ہیں, بہت ساری ہیپیٹائٹس آپ کے لیور کو ختم کر دیتا ہے, آپ کا لیور ختم ہو جاتا ہے. ہیپیٹائٹس اے, اور جس کو ہم LFT لیور فنکشن ٹیسٹ کہتے ہیں, کہ اس کو جو ہے وہ پیلیا ہو گیا ہے, پیلیا ہو گیا ہے. وہ تو ایک عام بیماری ہے, مگر اگر وہی بڑھ جائے, A ہو جائے, B ہو جائے, C ہو جائے, تو خطرناک حدود کو چھونے لگتا ہے, یعنی آپ کا لیور بیکار ہو گیا ہے. کن کن نعمتوں کو آدمی گنے گا, بے شمار نعمتیں ہیں, نہیں گن سکتا ہے, بہت مشکل ہے. میں نے کہا صبح میں کیا کلپ بناؤں, میرے ذہن پہ تو آج کل صرف کرونا اور بس کرونا ہے. ان کے یہاں مت جائیے, ان کے یہاں مت جائیے, وہ ہمارے یہاں نہیں آئیں گے, ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے. شادی بیاہ کا سسٹم بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے, تقریبات کا سلسلہ تقریباً ختم ہو کر رہ گیا ہے, ہوٹلنگ ختم ہو کر رہ گئی ہے, پارک میں جانا ختم ہو گیا ہے, مجمع سے آپ 6 فٹ کے فاصلے پر رہیے. بہت ہی پہلے ہی کون سے لوگ خوش تھے اور بہت ہی مطمئن تھے, اب تو کرونا نے تابوت کی آخری کیل کا نام کرونا ہے. تابوت کی جو آخری کیل ہے اس کا نام کرونا ہے. اس نے رہی صحیح کسر پوری کر دی اور سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا ہے. کیا بولا جائے گا اس کے بعد سے. یہ ساری بیماریاں جو ہیں مختلف چیزوں سے آ رہی ہیں. پھر جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہم نے نزلہ زکام کو دیکھا, اور ایک لفظ ہمارے کانوں میں آتا تھا, وہ تھا کینسر. الامان الحفیظ, یعنی جس کے ہاتھ میں وہ رپورٹ ہوگی وہ 90% تو اسی وقت ختم ہو جائے گا جب اس کو پتہ چلے گا کہ اس کو کرونا ہے. اللہ نہ کرے کسی کو وہ ایک تو کرونا کی رپورٹ دیکھ کے وہ 90% ختم ہو جائے گا, اور دوسرا کینسر کی رپورٹ دیکھ کے وہ 90% ختم ہو جائے گا کینسر. مگر یہ ساری بیماریاں جو ہیں جو انسان کو ہوتی ہے, مطلب یہ ہے کہ جب شروع کے زمانے کے اندر یہ نہیں تھا, اپنا علاج نہیں تھا, تو ٹائیفائڈ ہوتا تھا تو گھر میں صفِ ماتم بچ جایا کرتا تھا. اور جب تپیدق یعنی ٹی بی کا علاج نہیں آیا تھا تو لوگوں کے رونا پیٹنا مچ جاتا تھا, کیونکہ علاج ہی نہیں آیا تھا. اور مگر اب سن 2020 میں جب کرونا پازیٹیو, اور وہ بھی آئسولیشن کے بعد ٹھیک نہ ہو اور ہاسپٹلائز ہونا پڑے, تو صفِ ماتم بچ جاتا ہے. کتنے لوگ وینٹیلیٹر سے قبرستان چلے گئے. اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے. میری اتنی ریکویسٹ کے باوجود بھی کمنٹ سیکشن میں آپ کے کمنٹس نہیں آتے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے, اور میں کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, مگر اس کے باوجود بھی کوئی دیکھیے نیگیٹو بھی مثبت رائے رکھتی ہے. نقاد اگر نہ ہوں تو کتاب کے اوپر تبصرہ کرنے والا کوئی نہیں ملے گا کہ آپ نے یہ جملہ غلط لکھا. یہ 4-5 لفظ ایسے ہیں جو اردو زبان میں بولے جاتے ہیں, وہ ہے آپ, جناب, تم, تیرے, تو, یہ سب اردو کے ہیں. کس لفظ کو کس موقع پہ کس سے کہنا ہے یہ ادب ہے, اور کون سا لفظ آپ, جناب, تم, تیرے, تو نہیں بولنا ہے, اور آپ نے اگر بول دیا, باس کو اگر تو بول دیا تو گستاخی ہے. اور آپ نے اگر کسی معزز شہری کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا تو بد تہذیبی ہے. اور اگر یہی جملہ آپ اللہ سے کہیں کہ پروردگار عالم تو نہیں دے گا تو کون دے گا, تو اگر مجھے شفا نہیں دے گا تو کون دے گا. تو جب آپ اللہ کے لیے تو استعمال کریں گے جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے, تو یہاں پہ صحیح ہے, یہاں آپ بول سکتے ہیں. اپنے بہترین دوست کو تو کر کے بات کی جاتی ہے. تو نے یہ کام نہیں کیا تو کون سا لفظ کہاں پہ بولنا ہے, یہ اخلاقیات ہے, یہ ادب ہے. یہ کلپ ذرا تھوڑی لمبی ہو گئی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, مگر کمنٹس ضرور دیں.
کمنٹ ضرور دیں، کمنٹس کے بغیر بالکل مزہ نہیں آتا.